پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں طاقتور سسٹم کا ایک اہم کارندہ اپنے سے طاقتور شخص سے پنگا لینے کی وجہ سے قانون کے جالے میں پھنس گیا۔ محترم عزت مآب فرحان غنی صاحب کے جن کی آج تک کی غنڈہ گردی، بدماشی اور منشیات فروشی کو پاکستان کا بیچارہ معصوم اور بے بس میڈیا کبھی بھی رپورٹ کرنے کی جرت نہ کر سکا، آج وہی میڈیا ان کے کارنامے گلا پھاڑ پھاڑ کر دنیا کو بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی نمک حلالی کرتے ہوئے فرحان غنی کو خود کو قانون کے حوالے کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور ایسے ہی سسٹم کو سسٹم نے نکیل ڈال دی ہے، اور کمال دیکھیے کہ پورے سسٹم کے آگے ایک اکیلا سرکاری اہلکار کہ جس کی شناخت بھی ابھی تک مخفی ہے، وہ اس پر بھاری پڑ گیا، کہ جسے سینہ ٹھوک کر سارے پیپلز پارٹی والے یہ بتاتے تھے کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کس پر بھاری ہے، میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ کراچی میں جس سسٹم کی طاقت اور رعونیت کا بتا کر عوام کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا رہا ہے، اور اس شہر کے ساحل اور وسائل کو مل بانٹ کر لوٹا اور نوچا جا رہا ہے، وہ طاقتور سسٹم صرف ایک باوردی اہلکار پر ہاتھ اٹھانے پر زمین بوس ہو گیا، تو پھر یہی طاقتور اور کرپٹ ترین سسٹم جب اس شہر کے 4 کروڑ عوام کے اختیار اور وسائل پر دن دہاڑے ڈاکہ مار رہا ہے، تو اس وقت اس اہلکار کی طرح اس کرپٹ سسٹم سے کیوں نہیں نمٹا جاتا؟ جب یہ مافیا اس شہر کے لوگوں کو اپنی غنڈہ گردی کے ذریعے مار رہی ہے، ان کے حقوق غصب کر رہی ہے، تو اس وقت اس وردی کو جوش کیوں نہیں آتا؟ کیا ایک باوردی اہلکار کی عزت نفس، اس کی جان و مال کی اہمیت کراچی کے 4 کروڑ لوگوں سے زیادہ ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ شاید پھر کراچی پر قابض اس کرپٹ ترین سسٹم پر بھی ایک دوسرا سسٹم موجود ہے۔